یہ آ رہی ہے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اوکے جی، ہم مفعول جو مفاعل خمسہ ہیں اس کو ہم پڑھ رہے ہیں. اس کے کچھ کانسیپٹ جو رہ گئے تھے، مفعول بھی ہم نے پڑھ لیا، مفعول فیہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم نے پڑھنا ہے مفعول معہ. ما کہتے ہیں ساتھ کو، ہو اس کے، مفعول معہ جو اس کے ساتھ ہے. اور یہ وہ اس میں منصوب ہے جو واو کے بعد ہوتا ہے، اور اس واو کو واو میت بھی کہتے ہیں. یعنی جو واو ساتھ دینے کے معنی کے لیے آتی ہے اس کو واو میت بھی کہتے ہیں. واو کی ہم نے مختلف اقسام ابھی تک پڑھ چکے ہیں. واو جارہ ہم نے پڑھ چکے ہیں، واو قسمیہ ہم پڑھ چکے ہیں جو کہ واو جارہ ہی ہوتی ہے. واو عطف ہم پڑھ چکے ہیں، واو حالیہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ایک اور واو ہے. واو استئنافیہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور ایک اور واو ہے جو کہ واو میت کہلاتی ہے. جا حامدون، حامد آیا، وا زیدن، اور زید آیا. تو یہ وا جو ہے یہاں پہ یہ میت کو شو کر رہی ہے. حامد زید سمیت آیا. عطف اور ماہو کا کیا فرق ہے؟ اب اس کو اگر آپ عطف مانیں گے، اوکے چلیں آپ بتائیں گے مجھے عطف اور ماہو کا کیا فرق ہوگا؟ حامدن اور زیدن میں کیا فرق ہے؟ عطف تو وہ اسٹیٹس کو آگے تک ٹرانسفر کر دیتا ہے. ویری ویل ڈن. عطف ہوتا اعراب ایک جیسے ہونے چاہیے. بالکل، اس نے اعراب کو پھر آگے لے جانا تھا. تو چونکہ یہاں پہ اعراب ایک ساتھ آگے نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کی ناٹ بی عطف. تو یہ بیسیکلی عطف اور ماہو کا فرق ہوتا ہے. عطف میں حکم معطوف الیہ کا ہوتا ہے، جیسے جا حامد و زیدن. جو حکم زائد پہ ہوتا ہے، جو حکم حامد پہ ہوتا ہے وہی زائد کے لیے ہوگا. اور اس کو لے میں سمپل یہ کہہ دیں کہ اعرابی حالت کو ویسے ہی ہونا چاہیے جو کہ معطوف علیہ کی ہوتی ہے. جبکہ اگر مفعول ماہو پہ وہی حکم لاگو کریں گے تو جملہ ہمارا جو ہے وہ اس کی کوئی سینس نہیں بنے گی. مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جا زید والکتب، اکل الوالد والابناء، دخلت المدرسۃ واخاک، سررت والجبل. اب اس میں صرف آپ نے فرق ایسے کر دینا ہے کہ آپ کے پاس واو کے بعد جو ہے وہ اعرابی حالت تبدیل ہوگی اور موسٹ پروبیبلی وہ منصوب ہوگا. مفعول لہو، لہو کہتے ہیں اس کے لیے، یعنی ایسا مفعول جو کسی فعل کی سبب بیان کر رہا ہوتا ہے، وجہ بیان کر رہا ہوتا ہے. اور یہ تین طریقے سے ہم اس کا استعمال پڑھیں گے. ایک الف لام اور مضاف کے بغیر، جیسے ہم نے پڑھا رغبتن فی العلم، اور الف لام کے ساتھ ہو جا زید للرغبتی. یہ لام جو ہے یہاں پہ یہ لام سبب کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے یا وجہ کو بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے. اور مضاف کے ساتھ ہو سکتا ہے جا زید رغبت العلم. مفعول لہو کی مختلف ایگزامپل دیکھ لیے. ضربت ولدی، میں نے اپنے بیٹے کو مارا. تعدیباً، کس لیے مارا؟ اب یہاں پہ اس کی وجہ آ رہی ہے، جو ایکشن میں نے کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے؟ تعدیباً، ادب سکھانے کے لیے. سفرت فی العلم، میں نے سفر کیا حصول علم میں، کس لیے؟ رغبتاً، شوق میں. زینب ساکتن، زینب خاموش ہے. حیاءً، الشرم و حیا کی وجہ سے. جلسہ حامد، حامد بیٹھا، کس لیے؟ ضعیفاً، کمزوری کی وجہ سے. تو یہاں پہ یہ بیسیکلی مفعول لہو کیا کر رہا ہے؟ یہ ہمیں سبب بیان کر رہے ہیں، وجہ بیان کر رہا ہے. قرأت قرآن، میں نے قرآن پڑھا، کس لیے؟ ہدن، ہدایت کے لیے، ہدایت پانے کی غرض سے یہ ہدایت کے لیے. ولا تقتلوا اولادکم، قرآن مجید میں آتا ہے مت قتل کرو اپنی اولادوں کو. خشیۃ املاکن، اب یہ دیکھیے خشیۃ املاکن یہ مرکب اضافی بنا رہا ہے، مضاف مضاف الیہ بنا رہا ہے. یجلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ ڈالتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں کڑک کے باعث موت کے ڈر سے. حذر کہتے ہیں موت کو، الموت، حذر الموت، یہ بھی مرکب اضافی بنا رہا ہے. ينفقون اموالهم، وہ خرچ کرتے ہیں اپنا مال. ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ ڈبل مرکب اضافی بن رہا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے مفعول مطلق. اب مفعول مطلق جو ہے یہ فعل کے بعد آتا ہے، اسی مادے کے اندر سے آتا ہے. نارملی اس فعل کا مصدر جو ہوتا ہے یا مصدری معنی دینے والا لفظ آتا ہے اور یہ مفعول مطلق کہلاتا ہے. فار ایگزامپل جلستو جلوسن، جلستو قعودن، یہ مصدری معنی اس کا
जलसा का मजदूरी माना क्या होता है, बैठना होता है, तो ये उसका हम माना भी माना कूदन आ सकता है, और इसी तरीके से उसी मादे के अंदर से असली मजदर जो है वो भी इस्तेमाल हो सकता है। अब इसके इस्तेमालात किस लिए होते हैं, या ये ताकीद के लिए आएगा, या ये नो को बयान करने के लिए आएगा, या ये अदद को बयान करने के लिए आएगा। मिसाल के तौर पर कल्लम अल्लाहु मूसा, अल्लाह ने कलाम किया मूसा से, तकलीमन, ऐसा जैसा कलाम करने का हक है। तो यहाँ पे जो कलामुल्लाह है, अल्लाह तबारक व तआला ने जो मूसा से कलाम किया उसकी ताकीद के लिए आ रहा है, उसको हसर का माना दे रहा है कि यानी कौन सा कलाम था जैसे कलाम करने का हक होता है। कभी ये नो के लिए भी आ सकता है, इन्ना फतह नाला का फतह मुबीना, बेशक हमने फतह था कि आपको, कौन सी फतह, फतह मुबीना, वाज़े खुली, बिल्कुल एविडेंट प्रोमिनेंट फतह अता की। रकातू रकातैनी, मैंने पढ़ी 2 रकात, तो यहाँ पे ये जो रकातैनी है ये अदद मफूल मुतलिक का ये इसलिए आ रहा ताकि उसके अदद को शो कर सके। तो मफूल मुतलिक 3 ये तरह नौ से का इस्तेमाल माना क्या होगा। होता है? जी क्या कह रहे हैं? ये 9 का माना क्या है? ओके, मतलब 9 का क्या है मतलब इसका? होता है किस्म, टाइप, जिसको किस्म। हम उर्दू में टाइप कह देते हैं, यानी अच्छा, किस ये जो किस्म की। है, इन्ना फतहना लका, हमने आपको किस किस्म की फतह था कि फतह मुबीना, बिल्कुल वाज़ेह फतह। ये जो किस्म। है यकीदु कैदा और मकरू, जी यकीदु कैदन और मकरू मकरन, ये क्या है, ये इन तीनों में से कौन सी किस्म? यकीदु, यकीदु कैदन ओके, और मकरू मकरन। यकीदु कैदन तो देखिए ताकीद के लिए आ गया, मकरू मकरन भी ताकीद के लिए आ गया, क्योंकि वहां पे अदद तो नहीं आया, अदद तो वैसे ड्रॉप हो गया, नो भी नहीं आई, क्योंकि उसमें किसी, वो जो मकर की टाइप है या जो उसके कैद भी एक चाल को कहते हैं, उसमें भी किसी चाल की स्पेसिफिकेशन तो कोई नहीं, तो वहां पे फिर वो सिर्फ ताकीद का ही हमारे पास बच जाता है, एस्पेक्ट बच जाता है। तो ये बाज़ औक़ात मतलब आई फील कि ज़ाहिर है ग्रामर के असूल तो अपने हैं कि वहाँ वो एक सिंपल मफऊल क्या कहते हैं बेही के मानों में आता है, जैसे हम उर्दू में भी कहते हैं चाल चलना, तो यकीदू चली और चलता है, और कैदन चाल। अच्छा, अच्छा, देखिए ये जो यकीदुन होता है ना, ये इसके अंदर ही चाल के माना होते हैं, वो चाल चलते हैं, यकीदुना का तर्जुमा था वो चाल चलते हैं, उसके अंदर ही चाल के माना मौजूद है। अब उसकी ताकीद के लिए फिर उसका मजदर आके आ जाता है, यकीदुना कैदन। चलें ये ठीक, लेकिन तो फिर जब कभी आएगा तो सर फेल का जहां जहां मस्दर आएगा तो वो वहां वहां हर जगह ताकीद ही होगी फिर। अच्छा, बिल्कुल मैंने जब इस उसी मादे में से आएगा, ठीक है, मादा वही जी इस्तेमाल होगा, तो फिर वो ताकीद ही आएगा। ठीक है सर। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ, मतलब ये मिसाल है असअलु सुआलन, जी जी, इसमें तो ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना ताकीद है ना, मतलब ये मैंने कहीं, मतलब ये क्या, ये ग्रामेटिकली ठीक है, असअलु सवालन, असअलु सुआलन। ओके, असअलु सुआलन, साला यसअलु, ठीक है, साला यसअलु, साला यसअलु का मजदर क्या होगा, सवालु नहीं होगा। इफ इट इज मजदर जो है इसका सवालुन है, तो फिर ये अगेन देखिए, असअलु मैं सवाल करता हूं, सुआलन, हाँ उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना, मैं एक सवाल करता हूं, तो असअलु का मतलब अरबी जुबान में जब ग्रामर के लिहाज से देखेंगे, मुजारे के लिहाज से, तो फिर ये होता है कि मैं सवाल करता हूं, और फिर ये इन्फिनिटी है, मैं कितने सवाल करता हूं, कौन से सवाल करता हूं, कब तक सवाल करता रहता हूं, ये इन्फिनिटी चलता रहेगा। मुजारे का मतलब होता है एक काम जो है वो कॉन्टिन्यूस हो रहा है, मुजारे के यूजेज में एक हिकमत ये भी होती है। सुआलन क्या है कि हम उसको बाइंड कर देते हैं कि वो एक सवाल कर रहा है, फिर वहां पे हम ये कह देंगे असअलु सुआलन फेल मुतलिक है, लेकिन ये अदद के लिए आ रहा है, सुआलन का मतलब है वो एक सवाल कर रहा है, फेल मुतलिक अदद को शो करेगा। फिर ओके, तमीज जो है इसको ना तमीज लोग पढ़ते हैं, ये असल में तमीज, इसकी प्रोनाउंसिएशन वो है, वो तमीज है,
یہ وہ اس میں منسوب ہوتا ہے جو کسی سابقہ لفظ یا جملے کے ابہام کو دور کرنے کے لیے بیسیکلی کلیئرٹی لائی جاتی ہے. میں نے پڑھا تو میں نے کیا پڑھا, وہ اس سے بہتر ہے تو کس چیز میں بہتر ہے, وہ برا ہے تو کس چیز میں برا ہے, تو وہ بیسیکلی کسی چیز کی کلیئرٹی کے لیے لایا جاتا ہے. اور پھر تمیز کے اندر مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں, ایک ہوتا ہے تمیز بالذات, ایک ہوتا ہے تمیز نسبہ. تمیز ذات کا مطلب ہے کہ ناپ تول کے لیے, وزن کے لیے, پیمائش کے لیے کوئی پیمانے, کوئی الفاظ مختص کر دیے جاتے ہیں. اور یہاں تمیز نسبہ کا مطلب ہے کہ کسی کی کوئی پراپرٹی, کوئی صفہ بیان کی جا رہی ہوتی ہے. حسن ھذا طالب علم اچھا ہے, کس چیز میں اچھا ہے, خلقاً اخلاق میں اچھا ہے. تمیز مضاف الیہ کے بھی آتے تھے, یہ قرآن جی میں چونکہ اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے تو ہم تمیز ذات کے اوپر زیادہ وہ نہیں کرتے. عدد کے لیے ایٹ ٹائمز یہ قرآن جی میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے عدد کے لیے. انی رأیت احد عشرہ کوکباً, بے شک میں نے دیکھے 11. اب یہ احد عشرہ جو ہے یہ 11 کی کلیریفیکیشن بہت ضروری ہے, ادروائز پتہ نہیں چلے گا کہ کیا 11 دیکھے, تو اس کے لیے پھر تمیز آئے گی کوکباً, وہ 11 ستارے دیکھے. ناپ کے قائم مقام ہو, حل اندہ کا کیس دقیقاً, وزن کے قائم مقام ہو, فمن یعمل مثقال ذرۃ, اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, فمن یعمل, پس جو کوئی عمل کرے گا, مثقال بیسیکلی مفعال کے وزن پہ آتا ہے, اور مفعال کا وزن ہم نے کس کے لیے پڑھا تھا, ابھی ہم نے کچھ دن پہلے پڑھا تھا, مفعال کا وزن یہ اسم الاعلی, ویری ویل ڈن, اسم الاعلی کا وزن ہوتا ہے. اب بیسیکلی مثقال کیا ہوتا ہے, ثقل یعنی بوجھ یا ناپ ماپنے والا آلہ, ٹھیک ہے, تو یہ ناپنے کے لیے آلہ استعمال ہو گیا. ذرۃ کہتے ہیں, ذرہ ویسے تو اردو میں تو ذرہ ہم سمجھتے ہیں نا بالکل سب سے چھوٹی چیز کو, عربی میں ذرہ کہتے ہیں ایسی مائنیوٹس شے جس کو آپ آنکھ سے بھی نہ دیکھ سکیں, جس طرح چونٹی ہوتی ہے نا, آپ کھڑے ہو زمین پہ, چونٹی چل رہی ہو اور چونٹی کا سر ہو, تو آپ اس چونٹی کے سر کو دیکھ نہیں سکتے نیکڈ آئی سے, وہ بیسیکلی ذرہ ہے. اتنی چھوٹی سی چیز ہے جس کو آپ نیکڈ آئی سے دیکھ بھی نہ سکتے ہو, تو اس چیز کو جس کو آپ نیکڈ آئی سے نہ بھی دیکھ سکیں اس کو بھی ناپنے کے لیے آلہ موجود ہے, مثقال, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا. اور پھر جو کہ فمن یعمل مثقال, جو کوئی عمل لے کر آئے گا, ذرۃ خیر, خیر میں سے, یرہ, وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اور اسی طریقے سے آیت میں آگے چل کے آتا ہے جو کہ برا عمل لے کر آئے گا وہ اس کو بھی دیکھ لے گا, چاہے وہ ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. عدد اور وزن, وزن کے لحاظ سے اکا دکا مثالیں ملیں گی, عدد کے لحاظ سے آپ کو تمیز میں قرآن مجید میں کافی مثالیں ملیں گی. انا اکثر ہوں, میں بہتر ہوں تم سے, کس چیز میں بہتر ہوں, مالا, مال میں. اب یہ مال جو ہے یہ بیسیکلی اکثر کی کلیریفیکیشن ہے. کن نارو جہنما, کہہ دیے جہنم کی آگ, اشد, بڑھ کر ہے یا شدت میں زیادہ ہے, کس چیز سے, ہر رن, گرمی کے اعتبار سے. وکفا باللہ, اللہ ہی کافی ہے, کس چیز کے اعتبار سے, شہیدن, گواہ کے طور پہ. تو بیسیکلی ہمیں جملے کے اندر اسم حالت نصب میں نظر آ جائے, اور وہ جملے کا کانٹیکس ہمیں بتا دیتا ہے کہ وہ کلیریفیکیشن کے لیے آ رہا ہے, پچھلے جملے کی ما قبل جملے کی وضاحت کر رہا ہے, تو وہ ہمارا تمیز کہلا جائے گا. حال ہمارا کیا ہوتا ہے, حال ہوتا ہے جی وہ اس میں منصوب جو صاحب الحال کا حال بتاتا ہے. دو ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے ذل حال, حال والا, اور ایک ہوتا ہے حال. اس کو صاحب الحال بھی کہتے ہیں اور ذل حال بھی کہتے ہیں. جال والا تو لڑکا آیا, ضاحکن, ہنستا ہوا, کس حال میں لڑکا آیا, ہنستا ہوا آیا. اور ہم نے پچھلے دنوں میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے مختلف ایگزامپلس بھی دیکھی تھی, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, اور ایک اور واقعی کی ہم نے دیکھی تھی کہ ایک بندہ جو ہے وہ ڈرتا ڈرتا داخل ہوا شہر میں. حال جو ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ حال مختلف طریقوں سے استعمال ہوتا ہے. حال بعض اوقات ضمیر کی صورت میں آ جاتا ہے, بعض اوقات واو کے ساتھ آ جاتا ہے, بعض اوقات ضمیر اور واو کے ساتھ آ سکتا ہے, بعض اوقات مفرد سنگولر ورڈ ہوتا ہے, بعض اوقات جملے کی صورت میں بھی آ جاتا ہے. تو حال جو ہے مفرد ورڈ بھی ہو سکتے ہیں, جملے بھی ہو سکتے ہیں. جاءت الاخوات, بہنیں آئیں, کس حال میں, یضحکنا. اب یہ یضحکنا جو ہے یہ بیسیکلی جملہ فعلیہ ہے,
اور یہ جملہ فعلیہ کس کا حال شو کر ہے؟ اخوات کا حال شو کر ہے. دخلت مکہ والشمس تغرب، میں داخل ہوا مکہ میں اس حال میں. اب یہاں پہ یہ جو واو ہے یہ واو حالیہ، الشمس تغرب، سورج ڈوب رہا، وہ غروب ہو رہا تھا. رجعت الطلاب، طلبہ لوٹے، طلبہ واپس گئے، وہم متبعون، اس حال میں کہ وہ تھکے ہوئے تھے. صرف اس میں فرق یہ ہوگا کہ حال اور ذل حال جو ہیں وہ عدد اور جنس میں یکساں ہوں گے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو مذکر مؤنث کو یو ہیو ٹو میچ اٹ، مذکر مؤنث بھی میچ ہوں گے اور واحد تثنیہ اس کی جمع بھی میچ ہوں گے، ادروائز وہ حال اور ذل حال نہیں بن سکتا. حال ہمارا مفرد بھی ہو سکتا ہے، جیسے فراجع موسیٰ الی قومی غضبان اسفا رأیتہ وہو یدخل المسجد. جملہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. اسمیہ میں مثبت یعنی جو افرمیٹو ہوتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، نیگیشن بھی ہو سکتی ہے. پھر فعلیہ کے اندر ماضی بھی ہو سکتا ہے اور مضارع بھی ہو سکتا ہے. تو حال جو ہے یہ ملٹیپل ٹائپس کا حال ہوتا ہے، اور حال جو ہے نا یہ ملٹیپل جملوں کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، ملٹیپل آیات کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. جعل لکم الارض، جعل لکم الارض، اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فراشا، بچھونا. وخلق الانسان ضعیفا، انسان کو پیدا کیا گیا کمزوری کی حالت میں. وادخل الباب، حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو کہا تھا داخل ہونا دروازے میں سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. یدعون ربہم، وہ پکارتے اپنے رب کو خوفا و طمعا، ڈر اور لالچ کی حالت میں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ گرامیرینز اس کے بارے میں پرٹیکولرلی کہتے ہیں کہ خوفا و طمعا میں بھی مفعول لہو بھی ہے، اس سبب سے بھی ہے، لیکن یہ لہو جو ہے وہ سبب کو بیان نہیں کرتا. خوف اور طمع کی وجہ، وہ کہتے ہیں خوف اور طمع کی وجہ سے اپنے رب کو پکارتے ہیں. اس کو یہ مفعول لہو، جو گرامیرینز کو مفعول لہو کہتے ہیں. لیکن اگر ذرا سا اس پہ کانسنٹریٹ کیا جائے تو یہاں پہ یہ وجہ یا سبب نہیں بیان کرتا، بلکہ یہ ان پکارنے والوں کی حالت بیان کرتا ہے کہ وہ خوف اور طمع کی حالت میں. اور طمع جو ہوتا ہے یہ ہمارا اردو والا طمع نہیں، اردو میں طمع کو نیگیٹو معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے. عربی میں طمع کے مطلب ہوتے ہیں کسی چیز کی پازیٹیو امید سے. حال کو اگر ہم جملہ میں دیکھیں تو خرجو، وہ سب نکلے. من دیار، سورۃ البقرہ کے اندر آتا ہے من دیارہم، اپنے گھروں سے. وہم الوفن، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے. اب یہ واو جو ہے یہ واو حالیہ بن گیا، ہم الوفن یہ ہمارا جملہ اسمیہ بن گیا. جملہ اسمیہ ہو کے یہ جملہ حالیہ بن گیا ہے خرجو سے. اور ایسی صورت میں ہمارے پاس جو ضمیر ہوتی ہے اس کو میچ کرنا چاہیے پیچھے، جو پیچھے سے فعل چلا اس کے ساتھ ضمیر کو میچ کرنا چاہیے. جیسے خرجو جو ہے یہ اس کے اندر جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے ایز اے فاعل، تو یہ ہم ضمیر جو ہے یہ بھی جمع مذکر غائب ہی کی آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا فعل نہیں ہے، لا تقربوا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اس لیے جب آگے ضمیر آئے گی تو وہ بھی جمع مذکر حاضر انتم کی ضمیر آئے گی. اور یہ پھر حال کی مختلف ایگزامپلز ہیں. قرآن مجید میں حال کا استعمال ایز اے جملہ فعلیہ بہت زیادہ تعداد میں آپ کو حال ایز اے جملہ فعلیہ نظر آئے گا. اور زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا یہ قرآن مجید کی آیات کی جو اینڈنگز ہوتی ہیں، جو قرآن مجید میں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، آپ کو آیات کی اینڈنگ میں اس طرح کے فکرے جملہ حالیہ کی صورت میں نظر آئیں گے. صاحب الحال ہمارا فاعل بھی ہو سکتا ہے، نائب الفاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بہ بھی ہو سکتا ہے، مبتدا بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، اس کے گرامیٹیکل انالیسس کیسے کرتے ہیں یہ بھی دیکھیے. ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک تھا ہمارا منصوبات کے اندر، ہم نے پڑھا تھا استثناء. استثناء کو ہم نے صرف یہ پڑھا تھا ایکسیپشن. ایکسیپشن عربی زبان میں مختلف طریقوں سے ہوتی ہے. زیادہ تر حروف کی مدد سے ایکسیپشن کی جاتی ہے،